بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل یاسین ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس سورت کو قرآن کریم کا دل فرمایا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے، جس کے اہم ترین اصول تین ہیں: توحید، رسالت اور قیامت، اور یہی تینوں اصول اس سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ سورت کا آغاز رسالت کے مضمون سے فرمایا، اور سورت کے آخر میں بھی رسالت کے انکار پر کفار کو دھمکی دی گئی۔ اس سے اس سورت کی ابتدا اور خاتمہ میں ربط ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد توحید کے دلائل کو بیان کیا، اور اس کے بعد قیامت اور حشر و نشر پر مفصل اور مدلل کلام ہے، اور اسی پر سورت کا اختتام ہے۔ درمیان کی بعض آیات میں کفار کو ان کے کفر پر عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سورت میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو بیان کیا گیا ہے جن پر دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور ان سب کی بنیاد یعنی قیامت اور حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی فکر اور تیاری ہے، جو اس سورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے، اور منکرین حشر کے شبے کا نہایت مدلل، مکمل اور مفصل جواب دیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت کا مضمون تھا، اور آخر میں رسالت کے انکار پر کفار کو دھمکی دی گئی، اور یہ سورت یعنی سورہ یاسین رسالت کے اس بات سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے ان دونوں سورتوں کے آغاز و انجام میں مناسبت واضح ہو جاتی ہے۔ یاسین، اس کی مراد اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور سیدھے رستے پر ہیں کہ اس میں جو آپ کی پیروی کرے وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور قرآن کریم عمومی ہدایت کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت اور نبوت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن زبردست مہربان خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور آپ پیغمبر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے باپ دادا قریب کے کسی رسول کے ذریعے سے نہیں ڈرائے گئے تھے، تو اسی وجہ سے یہ بے خبر ہیں۔ اس سے مراد عرب ہے، اگرچہ عرب میں پہلے رسولوں کی بعض باتیں منقول ہوتی چلی آتی تھیں، جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یعنی کیا قرآن ان کے پاس کوئی ایسی چیز لایا ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی توحید کی دعوت کوئی نئی چیز نہیں، یہ ہمیشہ ان کے آباء و اجداد میں بھی جاری رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنی صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اگرچہ دعوت و تبلیغ اور انذار و تبشیر کا سلسلہ برابر جاری رہا، جس کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مطلب یہ کہ رحمت خداوندی نے کسی قوم اور ملت کو دعوت و انذار سے کسی زمانے اور کسی خطہ میں محروم نہیں رکھا، مگر یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات ان کے نائبوں کے ذریعے سے پہنچنا وہ اثر نہیں رکھتا جو خود نبی یا پیغمبر کی دعوت اور تعلیم کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں آیت میں عربوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ان میں قریب زمانے میں کوئی نذیر نہیں آیا۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا سب سے پہلے قریش کو تھا، اس لیے اس جگہ انہی کا ذکر فرمایا۔ پھر عام لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت عام ہے،
اور چونکہ آپ کی شریعت کے محفوظ رکھنے کا وعدہ خدا تعالی نے فرمایا ہے، اس لیے آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اور آپ کی رسالت کے صحیح اور قرآن کے سچا ہونے کے باوجود یہ لوگ جو نہیں مانتے تو آپ اس کا غم نہ کیجیے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگوں پر تقدیر میں لکھی ہوئی بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں۔ یہ حال ان کفار میں سے اکثر کا تھا، اور بعض کفار کی قسمت میں ایمان لانا بھی تھا اور وہ ایمان لے بھی آئے۔ تقدیر میں لکھی ہوئی بات یہ ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی میں جہنم کو بعض جنوں اور بعض آدمیوں سے بھر دوں گا۔ تو بعض آدمی جہنمی بھی ہوں گے، جن میں سے یہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی ان کفار میں سے اکثر لوگوں پر تو ان کے اختیار کے غلط استعمال کی بنا پر یہ قول حق جاری ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور ایمان سے دوری میں ان کافروں کی مثال ایسی ہو گئی کہ جیسے ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری بھاری طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو ابل گئے، یعنی اوپر کو اٹھے رہ گئے، نیچے نہیں ہو سکتے۔ سو جیسا کہ اس حالت میں آدمی رستہ نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح یہ لوگ سیدھا راستہ دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان لوگوں کی مثال ایمان سے دوری میں ایسی ہو گئی کہ گویا ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں میں گھیر دیا، سو وہ ان پردوں اور حجابوں کے احاطے کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور گزشتہ ان دونوں مثالوں سے حاصل یہ ہے کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ کسی حالت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ ان سے مایوس ہو کر راحت حاصل کر لیجئے اور فکر میں نہ پڑی۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بس آپ تو ایسا ڈرانا جس سے نفع اور فائدہ حاصل ہو، صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بغیر دیکھے ڈرے، کیونکہ ڈر ہی سے حق کی طلب ہوتی ہے اور طلب سے حق تک رسائی ہوتی ہے، اور یہ لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ہاں، جن کو خدا کا خوف ہے ان کو بے شک آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو جو ایسا شخص ہو تو آپ اس کو گناہوں کی مغفرت اور اطاعت پر عمدہ عوض یعنی بہترین بدلے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اسی سے اس بات پر بھی دلالت ہو گئی کہ جو شخص گمراہی، اعراض اور بے رخی میں گرفتار ہے وہ مغفرت اور ثواب سے محروم ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، یعنی آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے۔ اس میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ تعلیم و تربیت پر جو نفع اور فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ طالب کی اپنی استعداد کا ظہور ہوتا ہے، یعنی نفع اور فائدہ طالب کی اپنی ذاتی اور قلبی صلاحیت کی علامت ہوتی ہے۔ اس نفع اور فائدہ میں استاذ اور مربی کی عطا اور بخشش کا دخل نہیں ہوتا، یعنی طالب کی تربیت اس کی استعداد کے بقدر ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر استعداد ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ تربیت اور فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر طالب کے اندر استعداد نہیں ہے تو صرف استاد اور مربی کا تربیت کرنا زیادہ فائدہ نہیں دیتا۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اگرچہ دنیا میں اس جزا اور سزا کا ظاہر ہونا لازم نہیں، لیکن بے شک ہم ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے اور اس وقت یہ سب ظاہر ہو جائے گا، اور جن اعمال پر جزا اور سزا ہوگی ہم ان اعمال کو برابر لکھتے جاتے ہیں، وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، یعنی پیچھے چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہمارا علم تو ایسا وسیع ہے کہ ہمیں لوگوں کے عمل کرنے کے بعد لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر چیز کو جو کچھ قیامت تک ہوگا واقع ہونے سے پہلے ہی ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ضبط کر دیا تھا۔ یعنی بعض حکمتوں کی وجہ سے عمل کرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے، لہٰذا جب واقع ہونے سے پہلے ہمیں سب چیزوں کا علم ہے تو واقع ہونے کے بعد کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کسی عمل سے مکرنے یا اسے پوشیدہ رکھنے کی ذرا گنجائش نہیں، ضرور سزا ہو۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، مَا قَدَّمُوا اس سے مراد وہ اعمال اور کام ہے جو خود کیے ہیں، یعنی ہم لکھیں گے ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے۔ عمل کرنے کو آگے بھیجنے سے تعبیر کر کے یہ بتا دیا کہ جو اعمال اچھے یا برے اس دنیا میں کیے ہیں وہ یہیں ختم نہیں ہو گئے، بلکہ وہ تمہارا سامان بن کر آگے پہنچ گئے ہیں جن سے اگلی زندگی میں سابقہ پڑھنا ہے۔ وَآثَارُهُمْ یعنی جس طرح ان کے کیے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات اور نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے اور باقی رہتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کوئی نیک کام کیا اور وہ دوسروں کی بھی ہدایت کا سبب ہو گیا، یا کسی نے کوئی برا کام کیا اور وہ دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہو گیا، غرض یہ سب لکھے جا رہے ہیں اور وہاں ان سب پر جزا اور سزا مرتب ہو جائے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ضبط کر دیا۔ لوح محفوظ میں چونکہ تمام اشیاء کی تفصیل ہے اس لیے یہاں اسے امام مبین یعنی واضح کتاب کہا گیا۔ پیچھے رسالت کا مسئلہ بیان ہوا، اب آگے رسالت کی تائید اور جھٹلانے والوں کو دھمکانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اعراض کرنے اور جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس واقعے میں بستی والوں کے بت پرست ہونے اور اس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہونے سے توحید کا واجب ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے، جو کہ اس صورت کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کفار کے سامنے اس غرض سے کہ رسالت کی تائید اور ان کو توحید اور رسالت کے انکار پر دھمکی ہو، ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ وہ کون سی بستی ہے جس کا اس آیت میں ذکر آیا ہے؟ قرآن کریم نے اس بستی کا نام نہیں بتایا، اکثر مفسرین نے اس بستی کو انطاکیہ کہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس رائے پر چند اعتراض کیے ہیں اور بعض مفسرین نے ان کے جواب بھی دیے ہیں، لیکن اس آیت کی تفسیر اس شہر اور مقام کی تعیین پر موقوف نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بستی کو مبہم رکھا ہے تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی تعیین پر اتنا زور خرچ کیا جائے۔ سلف صالحین کا یہ ارشاد کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی اسے مبہم ہی رہنے دو، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس بحث میں نہ پڑا جائے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس پہلے دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے رسول سے ان دونوں کی تائید کی، یعنی تائید کے لیے پھر تیسرے کو وہاں جانے کا حکم دیا۔ سو ان تینوں نے ان بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ تم کو ہدایت کریں کہ توحید اختیار کرو اور بت پرستی چھوڑ دو، کیونکہ وہ لوگ بت پرست تھے، جیسا کہ آگے آیت وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي اور أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً سے معلوم ہوتا ہے۔ اس بستی میں جو رسول بھیجے گئے ان سے کیا مراد ہے اور وہ کون حضرات تھے؟ اس بستی میں 3 رسول بھیجے گئے تھے۔ پہلے ان کا اجمالی بیان اذ جاء المرسلون میں فرمایا، اس کے بعد اس کی یہ تفصیل دی گئی کہ پہلے 2 رسول بھیجے گئے تھے، بستی والوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالی نے
ان دونوں کی تائید اور تقویت کے لیے ایک تیسرا رسول بھیج دیا۔ پھر ان تینوں رسولوں نے بستی والوں کو خطاب کیا، انا الیکم مرسلون، یعنی ہم تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس بستی میں جو رسول بھیجے گئے ان سے کیا مراد ہے اور وہ کون حضرات تھے؟ ان رسولوں میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یا تو وہ بلا واسطہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے جسے پیغمبر کہتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یا وہ کسی پیغمبر کے واسطے سے اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے تھے جسے پیغمبر کا نائب یا خلیفہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں تفسیر میں لفظ رسول سے عام معنی مراد ہیں جو نائب رسول پر بھی صادق آتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، چنانچہ اس میں بزرگوں اور مشائخ کے اس عمل کی تائید ہوتی ہے کہ جو اپنے نائب اور خلفاء کو دعوت و ارشاد کے لیے مختلف شہروں میں روانہ کرتے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ان لوگوں نے یعنی بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، تمہیں رسول ہونے کا امتیاز حاصل نہیں، اور تمہاری ہی کیا خصوصیت ہے؟ خود رسالت کا مسئلہ ہی بے اصل ہے، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز کتاب اور احکام کی قسم سے کبھی نازل ہی نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو، یعنی تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، یعنی ان بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور معزز ہستی نہ ملی جس کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا۔ بستی والوں کے اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منتہی یعنی کامل شخص ظاہری احوال میں مبتدی یعنی غیر کامل کی طرح ہوتا ہے۔ سو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کو عام شکل و صورت میں دیکھ کر ان کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ کامل اور غیر کامل کی شناخت کے لیے ایک مثال سے ان دونوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ دو آدمی جو دریا کے دونوں کناروں پر کھڑے ہیں ایک جیسی حالت میں نظر آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں دریا پار کرنے کے لیے منتظر ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ پہلا شخص تو یقیناً ایسا ہی ہے، اس نے ابھی تک دریا پار نہیں کیا، لیکن دوسری جانب کھڑا شخص دریا پار کر چکا ہے اور اپنا مقصد پا لیا ہے۔ یہی حال انبیاء کرام کا ہوا کرتا ہے، وہ حق و صداقت پر فائز ہو چکے ہیں لیکن ظاہری شکل و صورت میں عام انسانوں کی طرح ہیں۔ مشرکین اور کفار نے غور فکر سے کام نہیں لیا، ورنہ انبیاء کرام کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر دھوکہ نہ کھاتے، اور ایسا ہی کچھ حال اللہ کے نیک بندوں کا ہوا کرتا ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار علیم جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس رسول کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ اس قسم کھانے سے یہ مقصود نہیں کہ ہم اسی سے رسالت کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ دلائل قائم کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے نہ مانا تب آخری جواب کے طور پر مجبور ہو کر قسم کھائی، جیسا آگے خود ان کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ چونکہ واضح طور پر حکم کا پہنچانا دلیل سے ثابت کرنے پر موقوف ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے دلائل قائم کر چکے تھے اور آخر میں قسم کھائی۔ غرض آخر میں یہ فرمایا کہ ہم اپنا کام کر چکے، تم نہ مانو تو ہم مجبور ہیں۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ان رسولوں نے کیا دلائل قائم کیے تھے؟ اگر وہ پیغمبر تھے تب تو انہوں نے معجزات ظاہر کیے ہوں گے، اور اگر وہ رسول پیغمبر کے نائب تھے تو پہلے عقلی دلائل سے اصل پیغمبر کی رسالت ثابت کی ہوگی، پھر اس کے معجزات کو ثابت کیا ہوگا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، وہ لوگ یعنی بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم اس توحید کی دعوت سے باز نہ آئے تو یاد رکھو
ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، اور سنگساری سے پہلے بھی تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی، یعنی پہلے طرح طرح سے ستائیں گے، نہیں مانو گے تو آخر میں تمہارا پتھروں سے کام تمام کر دیں گے۔ تطیر کے معنی بدفعلی لینے اور کسی کو منحوس سمجھنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے ان فرستادوں کی بات نہ مانی اور یہ کہنے لگے کہ تم لوگ منحوس ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی نافرمانی اور رسولوں کی بات نہ ماننے کے سبب اس بستی میں قحط پڑ گیا تھا، اس لیے بستی والوں نے ان رسولوں کو منحوس کہا، یا اور کوئی تکلیف پہنچی ہوگی۔ تو جیسے کفار کی عام عادت یہی ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس کو ہدایت کرنے والے انبیاء اور صلحاء کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں، سو بستی والوں نے اس کو بھی ان حضرات کی طرف منسوب کر دیا، یا اس لیے کہا کہ جب کوئی نئی بات سنی جاتی ہے تو اگرچہ لوگ اس کو قبول نہ کریں مگر اس کا چرچا ضرور ہوتا ہے، اور اکثر عام لوگوں میں اس کی وجہ سے گفتگو اور اختلاف اور کبھی لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ سو بستی والوں کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے تمام لوگوں میں ایک فتنہ جھگڑا ڈال دیا جس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ نحوست ہے اور اس نحوست کا سبب تم ہو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بستی والوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا اور انہیں دھمکایا تو اس بستی پر قحط اور جذام کا مرض مسلط ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولین یعنی اہل اللہ کے انکار یا ان سے دشمنی کے وقت اللہ تعالی کی یہی عادت جاری رہی ہے۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ جواب میں ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی جس کو تم نقصان اور مصیبت کہتے ہو اس کا سبب تو حق کو قبول نہ کرنا ہے۔ اگر حق کو تم سب مل کر قبول کر لیتے تو نہ آپس میں اختلاف ہوتا اور نہ قحط کے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ رہی بات یہ کہ ہمارے آنے سے پہلے تم لوگوں کا جو بت پرستی پر اتفاق تھا، تو ایسا اتفاق جو باطل پر ہو وہ خود فساد اور وبال ہے جسے چھوڑنا لازم ہے، اور ہمارے آنے سے پہلے قحط نہ ہونا تو وہ استدراج کے طور پر اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل تھی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت تک ان لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالی کا قانون ہے کہ حق کو واضح کرنے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتے، اور یہ ڈھیل یا حق کا واضح نہ ہونا بھی تمہاری ہی غفلت، جہالت اور شامت اعمال تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں اس نحوست کا سبب خود تمہارا اپنا فعل ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ خوش قسمتی اور سعادت کا سبب ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم خود عقل اور شریعت کی حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، لہذا شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تم پر یہ نحوست آئی جو خود تمہارا اپنا فعل ہے، اور عقل کی مخالفت کی وجہ سے تم نے اس نحوست کا سبب غلط سمجھا۔ روح المعانی میں ہے کہ رسولوں کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کی استعداد فاسد اور ناقص تھی، تبھی تو وہ حق بات نہ سمجھ سکے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اہل اللہ کی باتوں کو برا سمجھتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں تو اس کی وجہ خود ان کی فطری صلاحیتوں کا بگاڑ اور فساد ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اہل اللہ کی باتوں کو برا سمجھتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی اپنی فطری صلاحیتوں کا فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اور اس گفتگو کی خبر جب پھیلی تو ایک شخص جو مسلمان تھا اس شہر کے کسی دور مقام سے جو وہاں سے دور تھا، یہ خبر سن کر اپنی قوم کی خیرخواہی کے لیے کہ ان رسولوں کا وجود قوم کی فلاح تھا، یا ان رسولوں کی طرفداری کے لیے کہ کہیں یہ لوگ ان رسولوں کو قتل نہ کر دیں، جیسا کہ وہ لوگ سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دے رہے تھے، دوڑتا ہوا یہاں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو۔
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے اس ہدایت اور واعظ و نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ یعنی اتباع سے روکنے والی خود غرضی ہوتی ہے، سو وہ ان رسولوں میں نہیں ہے، اور اتباع کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی پیروی اور اتباع کی جائے وہ خود ہدایت یعنی راہ راست پر ہو۔ سو یہ بات یہاں موجود ہے، تو پھر کیوں ان کی اتباع اور پیروی نہ کی جائے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جو کہ عبادت کے مستحق ہونے کی ایک دلیل ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسولوں کی اتباع کرو۔ اس نے ایک مسلمان آدمی نے یہ بات اپنے اوپر رکھ کر اس لیے کہی تاکہ مخاطبین یعنی سننے والی قوم کو اشتعال نہ ہو، کیونکہ اشتعال غور و فکر اور تدبر میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اصل مطلب یہی ہے کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے میں کون سا عذر ہے۔ دعوت و تبلیغ میں اپنے اوپر بات رکھ کر کلام کرنا تلطف کہلاتا ہے، اور مخلص مصلحین کا یہی طرز ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک تو اس بات کا بیان تھا کہ حق تعالی عبادت کے مستحق ہیں، اب آگے اس بات کا بیان ہے کہ یہ من گھڑت باطل معبود عبادت کے مستحق نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ایسے معبود قرار دے لوں جن کی عاجزی اور بے بسی کی کیفیت یہ ہے کہ اگر خدائے رحمان مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے گی، اور نہ وہ مجھے خود اپنی قدرت اور زور سے اس تکلیف سے چھڑا سکے۔ یعنی نہ وہ خود قادر ہیں، نہ خدا تعالی تک واسطہ سفارش بن سکتے ہیں، کیونکہ اول تو جمادات یعنی پتھر کے بتوں میں سفارش کی قابلیت اور اہلیت ہی نہیں، دوسرے سفارش وہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہو، اور کفار کے لیے سفارش کی اجازت نہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں ایسا کروں تو صریح یعنی کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ بھی اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنانا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم بھی میری بات سن لو اور ایمان لے آؤ۔ قوم والوں پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے ایک مسلمان آدمی کو پتھروں سے یا آگ میں ڈال کر یا گلا گھونٹ کر شہید کر ڈالا۔ چنانچہ شہید ہوتے ہی اسے اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری دی گئی، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ارشاد ہوا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس وقت بھی اسے اپنی قوم کی فکر ہوئی، کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے ایمان اور رسولوں کی پیروی اور اتباع کی برکت سے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا، تو میری اس حالت کو معلوم کر کے قوم والے بھی ایمان لے آتے تو اسی طرح وہ بھی بخش دیے جاتے اور عزت والوں میں شامل ہو جاتے۔ یعنی اس شخص کو جو گوشہ شہر سے رسولوں پر ایمان لانے کی تلقین کے لیے آیا تھا، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس شخص سے ابھی سے کیسے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ جنت میں داخل ہونا تو قیامت اور حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب کسی فرشتے کے ذریعے ہوا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، اور جنت میں داخل ہونے سے مراد یہ خوشخبری دینا ہے کہ جنت تمہارا مقام متعین ہو چکا ہے، جو اپنے وقت پر حشر و نشر کے بعد حاصل ہوگا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ انہیں ان کا جنت کا مقام اس وقت دکھلا دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ عالم برزخ میں بھی اہل جنت کو جنت کے پھل پھول اور راحت کی چیزیں ملتی ہیں،
اس لیے ان کا عالم برزخ میں پہنچنا ایک حیثیت سے جنت ہی میں داخل ہونا ہے۔ قرآن کریم کے اس لفظ سے کہ اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ دخول جنت یا آثار جنت کا مشاہدہ موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ فوری طور پر اسی وقت جنت میں داخل ہونا مراد ہے، تو جنت کے متصل جنت سے ملتا جلتا کوئی خاص مقام ہوگا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر اس سے نکلنا نہیں ہو سکتا، اور حشر و نشر اور حساب و کتاب یقیناً جنت سے باہر ہے جس میں تمام مخلوق حاضر ہوگی۔ اور اگر اس سے مقصود محض خوشخبری سنانا ہے کہ تم معین وقت پر جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو، تو اس صورت میں خود جنت مراد لینا بھی صحیح ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور جب ان بستی والوں نے رسولوں اور رسولوں کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام لینے کے لیے ہم نے اس شہید شخص کی قوم پر اس کی شہادت کے بعد فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی، کیونکہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے کسی بڑی فوج اور جماعت کی ضرورت نہ تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، بلکہ وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے یا کسی اور فرشتے نے کر دی ہو، اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے۔ یعنی اس قوم کو عذاب میں پکڑنے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی فرشتوں کا لشکر بھیجنا نہیں پڑا، اور نہ ایسا لشکر بھیجنا ہمارا دستور ہے۔ اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں تو اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے تھے، تو ان دونوں باتوں میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں فرشتوں کے محتاج ہونے کی نفی کرنا مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری حکمت اور مصلحت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر اتارے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ گزشتہ قوموں نے جب خدا کی نافرمانی کی اور پیغمبروں کا مقابلہ کیا تو اللہ تعالی نے کسی قوم کو ہوا سے تباہ کیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو سخت آواز نے پکڑا، کسی کو زمین میں دھنسایا، اور کسی کو دریا میں غرق کیا۔ غرض یہ کہ گزشتہ قومیں اس طرح ہلاک کی گئیں۔ ان کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نازل نہیں کیا گیا۔ یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسری حکمتوں کی وجہ سے بھی فرشتوں کا نزول نہ ہوگا، سو ممکن ہے کہ یہاں اس بستی والے واقعے میں فرشتوں کے نازل ہونے کا کسی حکمت کی وجہ سے تقاضا نہ ہو، اور غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں فرشتوں کے نازل ہونے کا تقاضا ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی محتاجگی تو کسی وقت بھی نہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین یا غزوہ احزاب میں فرشتوں کے جو لشکر اتارے گئے، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام مقصود تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور جلالت قدر کے اظہار کے لیے فرشتوں کے لشکر اتارے گئے۔ نیز یہ معاملہ صحابہ کرام کی دل جوئی اور ان کی قدر افزائی کے لیے تھا، ورنہ ابو جہل کا لشکر ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کے لشکر کی ضرورت نہ تھی۔ غرض یہ کہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں فرشتوں کا لشکر اتارنا محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور کرامت اور جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام کی بشارت اور ان کی سکینت اور اطمینان کے لیے تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ ہزار کافروں کے ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالی نے ان بستی والوں کی سرکشی اور شرارت کی سزا کے لیے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ ایک تیز آواز نے سب کا خاتمہ کر ڈالا، فرشتے کی ایک چیخ سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہوئی۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ صیحہ سے آواز مراد نہ ہو بلکہ مطلق عذاب مراد ہو، جس کی کیفیت نہیں بتلائی گئی۔
اب آگے اس واقعے کا عبرتناک انجام بتلانے کے لیے مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کی مذمت فرماتے ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ایسے بندوں کے حال پر کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں اسی جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے سبب غارت یعنی ہلاک کر چکے کہ وہ پھر دنیا میں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ اگر اس بات میں غور کرتے تو جھٹلانے اور مذاق اڑانے سے باز آ جاتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سزا تو ان جھٹلانے والوں کو دنیا میں دی گئی، اور پھر آخرت میں ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر یعنی جن کو جمع کر کے ہمارے سامنے حاضر نہ کیا جائے، لہٰذا وہاں پھر سزا ہوگی اور وہ سزا کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ پیچھے رسالت کا مضمون تھا جس میں توحید کا مضمون بھی ضمناً آ گیا تھا۔ اب توحید کا مضمون قصداً بیان کیا جاتا ہے اور ایسے دلائل سے توحید کو ثابت کیا جاتا ہے جو نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی پر مشتمل ہے، اور اس سے شرک کی برائی بھی دو طریقوں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور قدرت کی نشانیاں اور عظیم الشان نعمتیں جو کہ توحید کے دلائل بھی ہیں اور نعمت بھی، ان میں سے ایک نشانی ان لوگوں کے استدلال کے لیے مردہ زمین ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں نشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس زمین سے مختلف غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور اس زمین میں باغ کو پانی دینے کے لیے چشمے اور نالے جاری کیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ غلے کی طرح لوگ باغ کے پھلوں میں سے بھی کھائیں، اور اس پھل اور غلہ کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ اگرچہ بیج بونا اور پانی دینا وغیرہ بظاہر انہی کے ہاتھوں ہوا ہے، مگر بیج سے درخت اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان لوگوں کا کوئی دخل نہیں، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ افلا یشکرون، سو ایسے دلائل دیکھ کر بھی کیا شکر نہیں کرتے؟ جس کا پہلا زینہ اللہ کے وجود اور توحید کا اقرار ہے۔ پیچھے زمین کی خاص نشانیوں سے توحید پر استدلال تھا، اب آگے زمین کی عام نشانیوں سے اور انسان کی ذات میں جو نشانیاں ہیں ان سے توحید پر استدلال کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا زمین کی نباتات کی قسموں میں سے بھی، چاہے وہ نباتات ایک جیسی ہوں جیسے ایک جیسے غلے، ایک جیسے پھل، یا چاہے وہ نباتات مقابل اور متضاد ہوں جیسے گیہوں اور جو، جیسے میٹھے پھل اور کھٹے پھل، اور خود ان آدمیوں میں سے بھی آدمیوں کی مقابل قسمیں پیدا کی جیسے مرد اور عورت، اور ان چیزوں میں بھی جنہیں عام لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں لفظ ازواج زوج کی جمع ہے جو جوڑے کے معنی میں آتا ہے۔ جوڑے میں دو متقابل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زوج کہا جاتا ہے، جیسے مرد اور عورت ہیں، مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا زوج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے نر اور مادہ باہم زوج ہیں۔ نباتات کے بہت سے درختوں میں بھی نر اور مادہ کا ادراک کیا گیا ہے۔ کھجور اور پپیتے کے درختوں میں تو معروف و مشہور ہے ہی، اوروں میں بھی ہو تو کچھ بعید نہیں، جیسا کہ سائنس کی جدید تحقیقات میں تمام پھلدار اور پھولدار درختوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان میں توالد اور تناسل ہونا بتلایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی مخفی سلسلہ
جمادات اور دوسری مخلوقات میں بھی ہو تو کیا بعید ہے، جس کی طرف یہاں آیت میں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ عام طور پر مفسرین حضرات نے ازواج کو انواع و اقسام کے معنی میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح نر اور مادہ کو باہم زوجین کہا جاتا ہے، اسی طرح دو متقابل چیزوں کو بھی زوجین کہتے ہیں، جیسے سردی اور گرمی، خشکی اور تری، رنج اور خوشی، بیماری اور تندرستی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر اعلیٰ ادنا متوسط کے اعتبار سے بہت سے درجات اور انواع و اقسام بن جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں رنگ، ہیئت، زبان اور طرز معیشت کے اعتبار سے بہت سی انواع و اقسام ہیں۔ لفظ ازواج ان تمام انواع و اقسام کو شامل ہے۔ یہاں آیت میں پہلے تو مما تنبت الارض یعنی نباتات کی انواع و اقسام کا بیان فرمایا، اس کے بعد من انفسہم یعنی خود انسانی نفوس کے انواع و اقسام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مما لا یعلمون میں وہ ہزاروں مخلوقات شامل ہیں جن کا آج تک بھی لوگوں کو انکشاف نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ زمین کی تہ میں اور دریاؤں اور پہاڑوں میں کتنی انواع و اقسام حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں۔ چنانچہ اسی سے حق تعالی شانہ کا بے مقابل ہونا بھی معلوم ہو گیا، یعنی اس کا کوئی مقابل ہی نہیں۔ اور اس سے قرآن کریم کی ایک اور آیت وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کی بھی وضاحت ہو گئی۔ اب آگے آسمان کی بعض نشانیوں اور ان کے بعض آثار سے توحید پر استدلال کیا جاتا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات کا وقت ہے کہ سورج کی روشنی عارضی تھی، پس ہم اس عارضی روشنی کو زائل کر کے گویا اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو اچانک پھر رات نمودار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ نسلخ منہ النہار، سلخ کے لفظی معنی کھال اتارنے کے ہیں۔ کسی جانور کے اوپر سے کھال یا دوسری چیزوں پر سے غلاف اتار دیا جائے تو اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس مثال میں اشارہ فرمایا ہے کہ اس جہاں میں اصل تو اندھیرا ہے، روشنی عارضی ہے جو سیارات اور ستاروں کے ذریعے زمین پر چھا جاتی ہے۔ تقدیری نظام میں مقررہ وقت پر یہ روشنی جو دنیا کی اندھیری پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اوپر سے ہٹا لیا جاتا ہے تو اندھیرا رہ جاتا ہے، اور اسی کو عرف میں رات کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ روشنی کرنے والے اجسام اس کائنات میں بعد میں پیدا ہوئے اور پہلے اس کائنات میں اصلاً اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گویا اصلی وقت رات ہی کا تھا، پھر سورج کی عارضی روشنی سے دن نے اسے چھپا لیا، جیسے بکری کے گوشت کو اس کی کھال چھپا لیتی ہے، تو اسی طرح اس عارضی روشنی کو زائل کرنا گویا رات پر سے دن کو اتار لینا ہے، جس سے رات پھر واپس آ جاتی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی سورج ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہاں آیت میں ٹھکانے سے مراد عام ٹھکانہ ہے، یہ اس نقطہ کو بھی شامل ہے جہاں سے سورج چل کر سال بھر کا دورہ کر کے پھر اسی نقطہ پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ افق کے اس نقطہ کو بھی شامل ہے کہ جہاں روزانہ کی حرکت میں پہنچ کر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ اس خدا کا باندھا ہوا ہے جو زبردست یعنی قدرت والا ہے اور علم والا ہے، کہ اپنے علم سے ان انتظامات کی مصلحت اور حکمت جانتا ہے اور اپنی قدرت سے ان انتظامات کو نافذ کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سورج کا مستقر یعنی ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، اور سورج روزانہ غروب کے وقت سجدہ کر کے اللہ تعالی سے حکم دریافت کرتا ہے اور اپنے لیے نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو اسے معمول کے مطابق دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ سورج کو واپس لوٹنے کا حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا، یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے جا،
پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جا تو اس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں جو قابل تحقیق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا مستقر یعنی ٹھکانہ روزانہ کی حرکت کے اعتبار سے ہے، یعنی سورج کے ٹھکانے سے مراد وہ نقطہ ہے جہاں سورج روزانہ حرکت ختم کر کے غروب ہو جاتا ہے۔ سو یہاں اس آیت کی جو تفسیر ہم نے ابھی پیچھے بیان کی ہے، چونکہ وہ اسے بھی شامل ہے، اس لیے ان دونوں یعنی آیت اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، اور عرش کی جو کیفیت قرآن و سنت سے سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عرش تمام زمینوں اور آسمانوں کے اوپر محیط ہے۔ زمین، آسمان، ستارے، سیارے وغیرہ سب عرش کے اندر محصور ہیں، اور عرش ان تمام آسمانی کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس لحاظ سے سورج تو ہمیشہ ہر حال اور ہر وقت ہی عرش کے نیچے ہے۔ پھر یہاں حدیث میں غروب کے وقت خصوصیت کے ساتھ سورج کے عرش کے نیچے جانے کا کیا مطلب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس خصوصیت کا مقصود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں اصلی مقصود سورج کے سجدہ کے بارے میں خبر دینا ہو، اور اس تعبیر سے یہ فائدہ ہو کہ اس سے سورج کے اللہ کے حکم کے تحت ہونے کی صراحت ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالی کے عرش پر قائم ہونے کا حکم اور تصرف کے نفاذ سے کنایہ ہونا یہ کئی آیتوں میں بیان بھی ہوا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں سورج کے سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بظاہر آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات میں بھی ایک حد تک شعور ہونا ثابت ہے، سو ممکن ہے کہ سورج اسی خداداد شعور کی وجہ سے حق تعالی کے حضور میں خشوع و خضوع اور عرض و معروض کرتا ہو، لہذا سجدہ سے یہی مراد ہو۔ اور آسان بات یہ ہے کہ سورج کی روح کو سجدہ کرنے والی کہا جائے تو بہت سے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سجدہ ہر چیز کا اس کے مناسب حال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے خود صراحت فرما دی ہے، کل قد علم صلاته و تسبیحہ، یعنی ساری مخلوق اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہے، مگر ہر ایک کی عبادت اور تسبیح کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر مخلوق کو اس کی عبادت اور تسبیح کا طریقہ سکھلا دیا جاتا ہے، جیسے انسان کو اس کی نماز اور تسبیح کا طریقہ بتلا دیا گیا ہے، سو اسی طرح سورج کو بھی اس کے سجدے کا طریقہ بتا دیا گیا ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کے وقت سورج کو سکون ہو جاتا ہو، حالانکہ شمسی نظام اور رصدگاہوں کے تجزیے سے سورج کی حرکت کا کبھی ختم نہ ہونا ثابت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ کے جو معنی پیچھے بیان کیے گئے ہیں، اول تو اس کے لیے حرکت کا ختم ہونا ضروری نہیں ہے، دوسرے ممکن ہے کہ یہ سکون ایک آن یعنی لمحہ کا ہوتا ہو اور حرکت زمانی ہو، اس لیے شمسی نظام میں کوئی خلل نہ ہوتا ہو اور اس سکون کا ادراک بھی نہ ہوتا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ سورج حقیقی طور پر تو کبھی غروب نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک جگہ سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، تو پھر غروب کے وقت سورج کا حکم دریافت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آبادی کے اکثر حصے میں غروب ہونا مراد ہو، یا خاص مدینہ کے افق کا غروب مراد ہو، یا خط استوا کا غروب مراد ہو۔ بہرحال مخبر صادق یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، اور اس پر عقلی اشکال کوئی ہے نہیں، اس لیے اسے ماننا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورج کے غروب کے وقت کی تخصیص اور اس کے بعد عرش کے نیچے جانے اور وہاں سجدہ کرنے اور اگلا دورہ کی اجازت مانگنے کے جو واقعات اس حدیث میں بتلائے گئے ہیں، وہ پیغمبرانہ مؤثر تعلیم کے مناسب عوامی نظر کے اعتبار سے ایک مثال ہے۔ نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ انسان کی طرح زمین پر سجدہ کرے، اور نہ سجدہ کرنے کے وقت آفتاب کی حرکت میں کچھ وقفہ ہونا لازم آتا ہو۔
اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ دن رات میں صرف ایک ہی سجدہ کسی خاص جگہ جا کر کرتا ہے، اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ صرف غروب کے بعد عرش کے نیچے جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت سورج کے زیر عرش تابع فرمان چلتے رہنے سے ہو رہا ہے۔ سورج خود کوئی قدرت طاقت نہیں رکھتا، اور معاملے کی حقیقت یہ نکلی کہ سورج اپنے مدار پر حرکت کے درمیان ہر لمحہ اللہ تعالی کو سجدہ بھی کرتا ہے اور آگے چلنے کی اجازت بھی مانگتا رہتا ہے، اور اس سجدہ اور اجازت کے لیے اسے کسی سکون اور وقفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس تقریر پر مذکورہ حدیث میں نہ مشاہدات کی روح سے کوئی شبہ ہوتا ہے، نہ علم ہیئت اور ریاضی کے قواعد کے اعتبار سے کوئی شبہ ہوتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ مذکورہ حدیث میں جو سورج کا سجدہ کرنا اور اگلے دورے کی اجازت طلب کرنا بیان ہوا، یہ کام تو زندگی اور علم، عقل اور شعور کا ہے۔ سورج اور چاند بے جان بے شعور مخلوقات ہیں، ان سے یہ افعال کیسے صادر ہوئے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم کی آیت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کے تحت آ چکا کہ ہم جن چیزوں کو بے جان اور بے عقل اور بے شعور سمجھتے ہیں وہ بھی در حقیقت روح اور جان اور عقل و شعور کا ایک خاص حصہ رکھتے ہیں، البتہ ان کی حیات اور عقل و شعور انسان اور حیوان کے مقابلے میں کم، اور اتنی کم ہے کہ عام احساسات اس کا ادراک نہیں کر سکتے، مگر اس کے انکار پر بھی کوئی شرعی یا عقلی دلیل موجود نہیں، اور قرآن کریم نے مذکورہ آیت میں ان کا ذی حیات اور عقل و شعور والا ہونا ثابت کر دیا ہے، اور نئی تحقیقات نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چاند ہے کہ اس کی چال کے لیے منزل مقرر کی کہ ہر روز چاند ایک منزل طے کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دورے کے آخر میں پتلا ہوتا ہوتا ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، جو کہ پتلی اور خمدار یعنی کمان کی طرح ٹیڑھی سی ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ چاند کے نور اور روشنی میں کمی کی وجہ سے کھجور کی پرانی ٹہنی کے ساتھ پیلے پن میں بھی تشبیہ کا اعتبار کیا جائے۔ منازل منزل کی جمع ہے جس کے اصلی معنی جائے نزول کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند دونوں کی رفتار کے لیے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں، جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے۔ چاند چونکہ اپنا دورہ ہر مہینے میں پورا کر لیتا ہے، اس لیے چاند کی منزلیں 30 یا 29 ہوتی ہیں، مگر چونکہ ہر مہینے میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے، اس لیے عموماً چاند کی منزلیں 28 کہی جاتی ہیں، اور سورج کا دورہ سال بھر میں پورا ہوتا ہے، اس لیے سورج کی منزلیں 360 یا 65 ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں آیت میں صرف چاند کی منزلوں کا ذکر ہے، حالانکہ سورج کی بھی منزلیں ہوتی ہیں جیسے کہ پیچھے معلوم ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالی نے سورج اور چاند دونوں کے لیے منزلیں قائم فرما دی ہیں، مگر اس جگہ صرف چاند کی منزلوں کو ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی منزلیں تو خاص آلات اور حسابات کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ سورج کا طلوع اور غروب بالکل ایک ہی ہیئت میں سال کے تمام دنوں میں ہوتا رہتا ہے۔ عام مشاہدے سے کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آج سورج کون سی منزل میں ہے، بخلاف چاند کے کہ اس کے حالات ہر روز مختلف ہوتے ہیں۔ مہینے کے آخر میں تو چاند بالکل نظر نہیں آتا۔ چاند کی اس طرح کی تبدیلی کے مشاہدہ کی وجہ سے بے علم لوگ بھی تاریخوں کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ مثلا آج مارچ کی 8 تاریخ ہے، کوئی شخص سورج کو دیکھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ آج 8 ہے یا 21، بخلاف چاند کے کہ اسے دیکھ کر بھی تاریخ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں چاند کے لیے خاص طور سے منزلیں بیان کی گئی۔ یہاں چاند کی کیفیت مہینے کے آخر کی بتلائی ہے کہ جب وہ مکمل بدر ہونے کے بعد گھٹتا گھٹتا ایک قوس یعنی کمان کسی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ عربوں کے ماحول کے مناسب اس کی مثال کھجور کی خشک شاخ سے دی گئی ہے جو ہلالی یعنی چاند کسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج اور چاند کی چال اور دن اور رات کا آنا جانا ایسے انداز اور انتظام سے رکھا گیا ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو رات میں جبکہ وہ روشن ہو جا پکڑے، یعنی سورج کی یہ مجال نہیں کہ رات کے وقت میں طلوع ہو کر اسے دن بنا دے، اور نہ ہی چاند سورج کے وقت میں روشن ہو سکتا ہے کہ دن میں چاند کا نور ظاہر ہو جائے اور رات ہو جائے، اور اسی طرح نہ رات دن کے مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے کہ رات کا وقت ختم ہونے سے پہلے دن نہیں آ سکتا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور چاند اور سورج دونوں ایک ایک دائرے میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ گویا تیر رہے ہیں، اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات اور دن کے حساب میں کوئی خلل واقع ہو سکے۔ یہاں تیرنا جو سورج اور چاند کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں خود حرکت کرتے ہیں، یعنی سورج اور چاند دونوں اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ فلک کے لفظی معنی آسمان کے نہیں بلکہ اس دائرے کے ہیں جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے۔ لفظ فلک دراصل ہر دائرے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ سورج اور چاند کی حرکت مستدیر یعنی گول دائرے کی شکل میں ہے، اس لیے اس کے گھومنے کی جگہ یعنی آسمان کو بھی فلک کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں مراد سورج اور چاند کی وہ مداریں ہیں جن پر وہ حرکت کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ مداریں آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا میں۔ حالیہ خلائی تحقیقات نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مداریں خلا اور فضا میں آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ بہرحال اس سے آسمان کا مستدیر یعنی گول ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاند کسی آسمان کے اندر مرکوز نہیں ہے، بلکہ وہ آسمان کے نیچے ایک خاص مدار میں حرکت کرتا ہے۔ اور اس آیت کے ظاہر سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سورج بھی ایک مدار پر حرکت کرتا ہے۔ جدید فلاسفہ پہلے اس کے منکر تھے، اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ اب آگے زمین کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی سواری اور سفر وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی اکثر لوگ اپنی اولاد کو تجارت کے لیے سفر میں بھیجتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور خشکی کے سفر کے لیے ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اس سے اونٹ وغیرہ مراد ہیں۔ اس تعبیر میں 3 نعمتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ نمبر 1 بھری ہوئی کشتی، جو کہ بوجھل ہونے کی وجہ سے پانی میں غرق ہونے والی یعنی ڈوبنے والی چیز ہے، اس کو پانی کی سطح پر چلانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرے ان لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمانا۔ تیسرے رزق اور سامان دینا، جس کی وجہ سے وہ خود تو گھر میں بیٹھے رہیں اور اپنی اولاد کو کارندہ بنا کر بھیجیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اونٹ وغیرہ کو کشتی کے ساتھ تشبیہ اس خاص صفت کے اعتبار سے ہے کہ اونٹ پر بھی سواری کی جاتی ہے، بوجھ لادا جاتا ہے اور سفر کیا جاتا ہے۔ اور اس تشبیہ کا حسن اس بات سے مزید بڑھ جاتا ہے کہ عرب میں اونٹ کو سفینۃ البر یعنی خشکی کا جہاز کہنے کا محاورہ مشہور ہے، مگر ظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ اونٹ یا کسی خاص سواری کا نام نہیں لیا بلکہ مبہم چھوڑا ہے، جس میں ہر ایسی سواری داخل ہے جو انسان اور اس کے اسباب اور سامان کو زیادہ سے زیادہ اٹھا کر منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اس زمانے کی نئی ایجاد ہوائی جہازوں نے یہ واضح کر دیا کہ من مثلہ کا سب سے بڑا مصداق ہوائی جہاز ہے، اور کشتی کے ساتھ اس کی مثال بھی اس کی زیادہ تائید کرتی ہے کہ جس طرح پانی کا جہاز پانی پر تیرتا ہے، پانی اس کو غرق نہیں کرتا،
ہوائی جہاز ہوا پر طے کرتا ہے، ہوا اس کو نیچے نہیں گراتی۔ اور تعجب نہیں کہ قرآن حکیم نے اسی لیے یہاں من مثلہ ما یرکبون کو مبہم رکھا ہو، تاکہ قیامت تک ایجاد ہونے والی سب سواریاں اس میں شامل ہو جائیں۔ پیچھے کشتی کے ذکر کی مناسبت سے اب آگے کفار کے لیے ایک عذاب کی وعید بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو توحید کی دلیلوں کے واضح ہونے کے باوجود اسے نہیں مانتے، تو یہ ویسے تو اس قابل ہیں کہ انہیں فوری سزا دی جائے، اور ہم اس پر قادر بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر جنہیں یہ پوجتے ہیں ان میں سے نہ تو کوئی ان کی فریاد پوری کرنے والا ہو جو انہیں ڈوبنے سے بچا لے، اور نہ یہ ڈوبنے کے بعد موت سے خلاصی دیے جائیں، یعنی نہ کوئی انہیں موت سے چھڑا سکے۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور انہیں ایک معین وقت تک دنیاوی زندگی سے فائدہ دینا منظور ہے، اس لیے ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ پیچھے توحید کی دلیلوں کا ذکر تھا جس میں نعمتوں کا بیان بھی شامل ہے، اور اس مضمون کو انتقام کی وعید پر ختم کیا تھا جس کا حاصل ایمان اور توحید پر ترغیب اور کفر و شرک پر ترہیب یعنی ڈرانا دھمکانا ہے۔ اب آگے کفار کی کجروی کا بیان ہے کہ نہ ان پر جنت کی ترغیب کا اثر ہوتا ہے اور نہ عذاب کی ترہیب کا، اور اس سلسلے میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے دو مکالمے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان لوگوں سے توحید کے دلائل اور اس کے نہ ماننے پر عذاب کی وعید سنا کر کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے یعنی دنیا میں آ سکتا ہے، جیسے پیچھے آیت وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ میں بیان ہوا۔ غرض دنیا میں غرق ہونے کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور دوسرے عذاب بھی، جیسے زمین میں دھنسا دینا یا قتل وغیرہ، اور جو تمہارے پیچھے یعنی وہ عذاب جو مرنے کے بعد آخرت میں یقینی آنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توحید کے انکار کی وجہ سے جو عذاب تم پر آنے والا ہے، چاہے صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی، تم اس عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو کفار اس ترہیب اور عذاب سے ڈرانے کی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور صرف یہی بات نہیں بلکہ وہ تو ایسے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے یہ سرتابی یعنی سرکشی نہ کرتے ہوں۔ جس طرح کفار عذاب کی وعیدوں سے متاثر نہیں ہوتے، اسی طرح جنت اور ثواب کی ترغیب سے بھی انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ کی وہ نعمتیں جن کا پیچھے ذکر ہوا انہیں یاد دلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں، فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، تو باوجود اس کے کہ خرچ کرنا اور کھلانے کا اچھا ہونا خود وہ کافر مانتے ہیں اور ان کاموں پر ان کا فخر کرنا مشہور ہے، مگر اس پر بھی یہ کفار ان مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا، شرارت اور استہزاء کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہت کچھ کھانے کو دے دے؟ تم صریح یعنی کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ چنانچہ جس کام کا اچھا ہونا کفار خود مانتے ہیں، سو جب نعمتوں کے یاد دلانے سے ترغیب اس میں فائدہ نہیں دیتی تو ایمان اور توحید کے قبول کرنے کا اچھا ہونا تو ابھی وہ مانتے بھی نہیں، پھر ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ نعمتوں اور احسانوں کا یاد دلانا
ان کے ایمان قبول کرنے میں مؤثر ہوگا۔ غرض کفار نہ ترغیب سے ایمان لائے اور نہ ڈرانے سے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنا پر دیا، جبکہ کفار شرعی احکام کے مکلف ہی نہیں اور نیز کفار شرعی احکام کے مخاطب بھی نہیں، تو پھر مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنا پر دیا؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کسی شرعی حکم کی تعمیل کرانے کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کے مروجہ اصول کی بنا پر تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا کہنے والے ضرورت مند لوگ تھے، تب تو ضرورت مند لوگوں کا سوال کے طور پر کہنا یہ شدید ضرورت کی صورت میں جائز ہے، اور اگر ایسا کہنے والے صاحب حیثیت لوگ تھے تو پھر ان کا یہ کہنا ضرورت مندوں اور مسکینوں کی سفارش کے طور پر تھا۔ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، یعنی ہم کیوں ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہے تو کھانے کو دے دے۔ کافروں کا اللہ کے بارے میں یہ کہنا صرف شرارت کی غرض سے تھا، کیونکہ کفار بھی اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس کی صراحت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی رزاق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، مگر مسلمانوں کے جواب میں شرارت اور استہزاء کے طور پر یہ کہا کہ جب خدا تعالیٰ رازق ہے تو وہی غریبوں کو بھی دے گا، ہم کیوں دیں؟ اور اس جواب سے کفار کا مقصود مسلمانوں پر اعتراض کرنا بھی تھا کہ تم تو اللہ کو رزاق مانتے ہو، پھر ہم سے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تو رزق دے سکتا ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ کفار کا یہ کہنا در حقیقت اللہ تعالی کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کا کسی کو علم نہیں۔ اللہ کی مشیت تو اسباب کے پردے میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے، دراصل اگانے والا اللہ ہے، مگر زمین رزق کی نعمت کا واسطہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ضرورت مندوں کو دو، اصل دینے والا اللہ ہے۔ آخر ان دولت مندوں کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اسباب اور وسائل کے واسطے سے ہی مل رہا ہے، بلا واسطہ خدا تعالی ان کو بھی رزق نہیں دے رہا، آسمان سے کوئی خوان ان کے گھر میں نہیں اتر رہا۔ خزانوں کا مالک بادشاہ کبھی خود انعام دیتا ہے، کبھی اپنے وزیر کے ہاتھ سے انعام دلا دیتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ بادشاہی کے انعام کہلاتے ہیں۔ اپنے بخل اور کنجوسی کے لیے اور نیک کام نہ کرنے کے لیے خدا تعالی کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا سری گمراہی ہے۔ اگر تم ضرورت مندوں کو نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے بھی دینے پر قادر ہے، جیسا کہ حیوانات میں عموماً اسی طرح ہر کیڑے مکوڑے اور درندے پرندے کو بلا واسطہ رزق ملتا ہے، مگر انسانوں میں نظام معیشت اور باہمی تعاون اور مدد کی روح پیدا کرنے کے لیے رزق پہنچانے میں بعض کو بعض کے لیے واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے۔ اس عالم کا نظام اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جبکہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت ہو۔ غریب کو مالدار کے پیسے کی ضرورت ہے اور مالدار کو غریب کی محنت کی ضرورت ہے، کوئی کسی سے بے نیاز نہیں، اور غور کریں تو کسی کا کسی پر احسان بھی نہیں۔ ہر شخص جو کچھ کسی کو دیتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے دیتا ہے۔ پیچھے توحید کا مضمون اور اس کے ساتھ آخرت کے عذاب سے ڈرانا مختصر طور پر بیان ہوا تھا، اب آگے آخرت کے احوال کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے آخر میں دنیا کے عذاب کے ذریعے ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے۔ اس مذکورہ ربط کے علاوہ ویسے بھی قرآن کریم میں توحید اور آخرت کا ذکر کثرت سے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والوں سے انکار کے طور پر کہتے ہیں کہ قیامت کا یہ وعدہ جو گزشتہ آیات میں بیان ہوا اور ویسے بھی اکثر اس کی خبر دیا کرتے ہو، وہ کب ہوگا؟ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو بتلاؤ۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بار بار پوچھ رہے ہیں تو گویا یہ لوگ بس ایک سخت آواز یعنی پہلی بار سور پھونکے جانے کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب اس وقت آپس میں عام معمول کے مطابق اپنے معاملات میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، سو اس آواز کے ساتھ ایک دم اس طرح فنا ہو جائیں گے کہ نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، بلکہ جو جس حال میں ہوگا وہیں مر کر رہ جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سب ایک دم قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف یعنی جہاں حساب ہوگا جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، جبکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یعنی حشر کے وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ تو بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد لگتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اول وہلہ یعنی ابتدا میں حیرت زدہ کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد فرشتوں کے ہانکنے سے دوڑنا شروع کر دیں، اور ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، حشر کی ہولناکی اور ہیبت دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا کہ یہاں کے مقابلے میں تو وہاں قبر میں راحت میں تھے۔ فرشتے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے مگر تم نے نہ مانا تھا۔ کفار اگرچہ اپنی قبروں میں بھی عذاب قبر میں مبتلا تھے، انہیں وہاں بھی کچھ آرام نہ تھا، مگر قیامت کے شدید عذاب کے مقابلے میں وہ قبر کا عذاب ایسا لگے گا جیسے تھا ہی نہیں۔ اس لیے اب کفار پکاریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال لیا، وہیں رہتے تو اچھا ہوتا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، حق تعالی کا ارشاد ہے کہ وہ دوبارہ سور کا پھونکنا بس ایک زوردار آواز ہوگی، جیسے سور کا پہلی بار پھونکنا بھی ایک آواز تھی، سو اسی طرح یہ بھی ایک آواز ہوگی جس سے ایک دم سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کفر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک تو اہل جہنم کا حال بیان ہوا، اب آگے جنت والوں کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اس دن جنت والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور انہیں پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، یعنی حق تعالی خود فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اور جنت میں اس سلام سے یا تو محض اکرام اور اعزاز مقصود ہے یا ہمیشہ کی سلامتی کی بشارت اور خبر سنانا مقصود ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، یعنی جو کچھ جنت میں مانگیں گے انہیں ملے گا۔
اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب جنت والوں کو بھی مانگنے سے ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں بھی ایک گونا تکلیف اور بوجھ باقی رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے محبوب سے مانگنا یہ خود ایک قسم کی لذت ہے، خصوصاً جب کہ مانگتے ہی فوراً مل جائے اور ذرا بھی دیر نہ لگے۔ اور بعض علماء نے یدعون کی تفسیر تمنا سے کی ہے کہ جنت والے جو کچھ تمنا کریں گے وہ پوری کی جائے گی۔ اس تفسیر سے بھی یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے پھر دوزخ والوں کا بقیہ حال مذکور ہے کہ انہیں میدان حساب میں حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے کفر کے ارتکاب کرنے والے مجرموں، آج ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ انہیں جنت میں بھیجنا ہے اور تمہیں دوزخ میں۔ اس وقت ان سے مذمت اور ملامت کے طور پر فرمایا جائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے آدم کی اولاد، اور اسی طرح جنات سے بھی خطاب ہوگا، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کفار عموماً شیطان کی تو عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کو یا دوسری چیزوں کو پوجتے تھے، تو یہاں ان پر شیطان کی عبادت کا الزام کیسے اور کیوں لگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی اطاعت مطلقہ کرنا کہ ہر کام اور ہر حال میں اس کا کہنا مانے، اسی کا نام عبادت ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ شیطانی تعلیم ہی کی پیروی کی، اس لیے انہیں شیطان کی عبادت کرنے والا کہا گیا۔ اس آیت کی تفسیر سے صوفیہ کے اس قول کی تعویل بھی ہو جاتی ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو یا کسی اور کو بت پرست کہا ہو۔ صوفیہ کے ہاں بت سے نفس اور خواہشات نفس مراد ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص نفس پرست یا نفس کا بندہ ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ واقع میں بت پرست ہے، یہ تو صریح کفر اور شرک والی بات ہوگی۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تمہیں شیطان کے بارے میں یہ بات بھی معلوم کرائی گئی تھی کہ وہ تم میں یعنی تمہاری نوع کے لوگوں میں بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، جن کی گمراہی کا وبال بھی تمہیں بتا دیا گیا تھا، جیسا کہ پہلے کفار کے قصے اور ان کی سزائیں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ افلم تکونوا تعقلون، سو کیا تم اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ہم شیطان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یعنی وہ شیطان تم میں بہت سی مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ یہ خطاب سب کفار کو نہیں بلکہ ان میں سے اکثر کو ہے، کیونکہ جو لوگ سب سے پہلے کافر ہوئے انہوں نے دوسرے کفار کا گمراہ ہونا اور ان پر وبال اور عذاب نازل ہونا تو نہیں دیکھا اور نہ سنا، اس لیے یہ خطاب ان کو شامل نہیں۔ ہاں مگر الزام ان پر بھی قائم ہے، کیونکہ ان کے حق میں اس ایک تنبیہ کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہیں اور کسی طرح بھی تنبیہ نہ کی گئی ہو۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، لو اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے کفر اختیار کرنے کی صورت میں وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے جس کی وجہ سے وہ جھوٹے اور باطل عذر پیش نہ کر سکیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔
یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا۔ یہاں آیت میں تو ہاتھ پاؤں کے بولنے اور منہ پر مہر لگا دینے کا ذکر کیا گیا، جبکہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ تشہد علیہم السنتہم، یعنی خود ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ تو بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زبانوں کا گواہی دینا اس بات کے خلاف نہیں کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے، کیونکہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ نہ بول سکیں گے۔ ہاں، ان کی زبان ان کی مرضی کے خلاف چلے گی اور شہادت دے گی۔ رہا یہ اشکال کہ ان اعضاء میں گویائی کیسے پیدا ہوگی، تو اس کا جواب خود قرآن کریم نے دے دیا ہے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی یہ اعضاء خود کہیں گے کہ جس اللہ نے ہر بولنے والے کو بولنے کی قوت صلاحیت دی ہے، تو اس اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت دے دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کے کفر کی سزا میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، یعنی مٹا دیتے، چاہے ان کی بینائی یعنی دیکھنے کی قوت کو ختم کر دیتے، یا خود عضو یعنی آنکھوں ہی کو مٹا دیتے، پھر یہ راستے کی طرف چلنے کے لیے دوڑتے پھرتے سو انہیں کہاں نظر آتا۔ چنانچہ قوم لوط پر بھی ایسا ہی عذاب آیا تھا۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، کہ ہم نے ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اس سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو ان کے کفر کی سزا میں ان کی صورتیں بدل ڈالتے، جیسا کہ پہلے بھی بعض لوگ بندر اور خنزیر ہو گئے، اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، یعنی ان کے چہرے مسخ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا کہ ان کو جانور بنا دیتے، اور جانور بھی ایسا جو کہ آپاہج ہو، جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمہیں کچھ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آنکھوں کا مٹنا اور صورتوں کا مسخ ہونا وغیرہ کیسے ہوگا۔ دیکھو، اس کی ایک نظیر پر ہمارا قادر ہونا دن رات تمہارے مشاہدے میں آتا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں یعنی بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، سو کیا اس حالت کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ یعنی جب اللہ کو ایک تغیر یعنی تبدیلی پر قدرت ہے تو وہ دوسری طرح بھی تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت کو تمام ممکن باتوں کے ساتھ یکساں اور برابر نسبت ہے۔ سو ان لوگوں کو اس پر نظر کر کے ڈرنا چاہیے اور کفر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یعنی ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اسے طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ یہاں طبعی حالت سے مراد سمجھنے، سننے، دیکھنے اور نشو و نما پانے اور غذا وغیرہ ہضم کرنے کی قوتیں اور حسن و جمال وغیرہ ہیں، اور الٹا کرنے سے مراد ان کو بدل دینا ہے، یعنی قوت اور طاقت کے بعد ضعف اور کمزوری اور حسن کے بعد بدصورت کر دینا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی تمام قوتیں زوال اور پستی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، انسان دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی قوتیں گھٹتی چلی جاتی ہیں۔ جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی ضعف بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ آنکھوں کے مٹانے اور چہروں کے مسخ کرنے کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تغیر اور تبدیلی ہے، کامل سے ناقص کی طرف۔ سو کیا اپنے اس جسمانی تغیر اور تبدیلی کو دیکھ کر یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالی آنکھوں کو مٹانے اور چہرے مسخ کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیا ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں کہ اپنی اس معکوس یعنی الٹی ترقی کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں
کہ ہمارے وجود کی باغ ڈور حق تعالی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے ہماری صورت اور ہیئت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کیا یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ جو صورت بنانے پر قادر ہے وہ صورت کے بدلنے پر بھی قادر ہے؟ پیچھے قیامت اور سزا اور جزا کا ذکر تھا، اب آگے رسالت اور اس کی سب سے بڑی دلیل یعنی قرآن کریم کی حقانیت کا مضمون ہے، جو کہ سورت کے شروع میں بھی تھا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور یہ کفار جو آپ کی نبوت باطل کرنے کے لیے آپ کو شاعر یعنی خیالی مضامین باندھنے والا کہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا بالکل باطل ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو شاعری یعنی خیالی مضامین ترتیب دینے کا علم نہیں دیا، اور بغیر تعلیم کے کسی بھی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ آپ فن شاعری سے بری ہیں، اور وہ شاعری آپ کے شایان شان بھی نہیں، کیونکہ آپ اعلیٰ درجے کے محقق ہیں، صحیح اور حق مضامین بیان کرتے ہیں۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یعنی آپ کو عطا کیا ہوا وحی کا علم جسے یہ لوگ شاعری کہتے ہیں، وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام ظاہر کرنے والی ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ان احکام کے بیان کے اثر سے ایسے شخص کو ایسا ڈرائے جو نفع دینے والا ہو اور دل کے اعتبار سے زندہ ہو، اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ تم نے احکام سننے کے باوجود انکار کیا تو اب اس کی سزا چکھو۔ وما علمناہ الشعر، یعنی ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، مطلب یہ کہ بغیر تعلیم حاصل کیے کوئی بھی علم حاصل نہیں ہوتا، اور تعلیم کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خدا سکھا دے جسے وحی کہتے ہیں، یا بندے سکھا دے، اور شاعری کا فن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں سکھایا، چنانچہ آپ شاعری کے فن سے بالکل منزہ یعنی پاک ہیں۔ وما ينبغی لہ، یعنی شاعری آپ کے شایان شان بھی نہیں، کیونکہ شاعری کی بنیاد محض تخیل پر ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شاعرانہ خیالات نہیں ہیں۔ پھر شاعری پر آپ کی قدرت نہ ہونا یہ اعلیٰ درجے کی نزاہت اور پاکی ہے، یہاں تک کہ آپ کو نظم میں مہارت نہیں دی، کیونکہ نظم میں اکثر خیالی مضامین ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب تو وہ قوم ہے جس کی فطرت میں شعر و شاعری پڑی ہوئی ہے، عورتیں بچے بے ساختہ شعر کہتے ہیں، وہ شعر کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں، تو انہوں نے قرآن کو شعر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کس اعتبار سے کہا؟ کیونکہ نہ تو قرآن وزن شعری کا پابند ہے، نہ کہیں ردیف قافیے کا۔ قرآن کو تو کوئی جاہل اور شعر و شاعری سے ناواقف بھی شعر نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شعر دراصل خیالی خود ساختہ مضامین کو کہا جاتا ہے، خواہ نظم میں ہوں یا نثر میں۔ ان کا مقصد قرآن کو شعر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے سے یہ تھا کہ آپ جو کلام لائے ہیں وہ محض خیالی افسانے ہیں۔ یا پھر شعر کے معروف معنی کے اعتبار سے شاعر کہا تو اس مناسبت سے کہ جس طرح نظم اور شعر خاص اثر رکھتا ہے، قرآن کریم کا اثر بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ احادیث کی بعض روایات میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعری وزن کے مطابق کچھ کلمات تو منقول ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحیح اور اچھی غرض سے یوں کبھی کسی شعر کا نقل کر دینا یا بلا ارادہ کوئی موزوں کلام زبان سے نکل جانا تو وہ اس آیت کے مضمون کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعری وزن کے مطابق منقول کلمات وہ خاص شعر کے قصد و ارادے سے نہیں تھے بلکہ اتفاقی ہیں، اور ایسے اتفاقی کوئی ایک دو شعر موزون ہو جانے سے کوئی شاعر نہیں کہلاتا۔ پیچھے ایسے دلائل سے توحید کو ثابت کیا تھا
جن میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا بیان بھی شامل ہے۔ اب پھر اسی مضمون کی طرف ایسے ہی دلائل سے رجوع کیا جاتا ہے۔ پیچھے شریک خداؤں کی نفی اشارتاً تھی اور یہاں صراحت کے ساتھ ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا ان مشرک لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی یعنی چوپائے پیدا کیے، یعنی ان کی پیدائش میں کسی اور کو دخل نہیں، پھر ہمارے مالک بنانے سے ہی یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں۔ اب آگے ان مویشیوں یعنی چوپایوں کے فوائد کی کچھ تفصیل ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا تابع بنا دیا، سو وہ چوپائے ان لوگوں کے کام میں لانے سے کام آتے ہیں، چنانچہ ان میں بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان مویشیوں میں ان لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، جیسے بال، کھال، ہڈی وغیرہ مختلف طریقوں سے استعمال میں آتے ہیں، اور ان مویشیوں میں ان لوگوں کے پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ، تو کیا اس پر بھی یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور شکر کا سب سے مقدم اور اہم درجہ توحید پر ایمان ہے۔ اگر اس آیت میں لفظ انعام سے خاص مویشی یعنی جانور مراد ہیں جو کہ حلال ہے، تو بعض کے کھانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے بعض اجزاء کھاتے ہیں اور بعض اجزاء پھینک بھی دیے جاتے ہیں، اور اگر لفظ انعام حلال اور حرام سب جانوروں کو عام ہو تو ظاہر ہے کہ ان میں سے وہی کھائے جاتے ہیں جو کہ حلال ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے شکر اور توحید کے بجائے کفر اور شرک اختیار کر رکھا ہے، چنانچہ اس امید پر خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں کہ انہیں ان باطل معبودوں کی طرف سے مدد ملے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لیکن وہ باطل معبود ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور مدد تو کیا کرتے، اور الٹے وہ معبود ان لوگوں کے حق میں ایک مخالف فریق ہو جائیں گے جو حساب کی جگہ میں زبردستی حاضر کیے جائیں گے، یعنی وہ معبود وہاں حاضر ہو کر ان مشرکین کی مخالفت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ پیچھے حق واضح ہو جانے کے باوجود مشرکین کا توحید قبول نہ کرنا اور بتوں کی عاجزی ظاہر ہونے کے باوجود شرک اختیار کرنے کا بیان تھا، جس سے ان مشرکین کا انتہائی درجے احمق یا نہایت درجے کا سرکش ہونا لازم آتا ہے۔ اب آگے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایسی صاف صاف باتوں میں مخالفت کرتے ہیں تو آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں، اور اس مضمون سے رسالت کے مسئلے میں اور زیادہ تسلی حاصل ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ حق تعالی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو کچھ بھی عجیب بات نہیں۔ فلا يحزنك قولهم، جب یہ لوگ ایسے واضح اور کھلے ہوئے امور میں بھی مخالفت ہی کرتے ہیں تو توحید اور رسالت کے انکار سے متعلق ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے رنج اور غم کا سبب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رنج و غم یا دل کا ٹوٹنا امید کی وجہ سے ہوتا ہے، اور امید مخاطب کے عقل و انصاف سے ہوتی ہے، اور ان لوگوں میں نہ عقل ہے نہ انصاف، تو ان سے کسی چیز کی امید ہی نہیں ہو سکتی، پھر غم کیوں ہو۔ اب آگے دوسرے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی تاکید کی جاتی ہے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زبان سے ظاہر کرتے ہیں، اس لیے مقررہ وقت پر ان کو ان کے عمل کی کافی سزا ملے گی۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یعنی ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے رنج و غم کا سبب نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کام کرنے والوں کو مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی واقف ہیں
اور خود ہی اس کا مناسب انتقام لے لیتے ہیں۔ اب سورت کے اختتام پر پھر قیامت کے مضمون کی طرف رجوع ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ پیچھے قیامت کے واقع ہونے کا زیادہ ذکر تھا اور آگے دلیل کا پہلو زیادہ ہے، کیونکہ پیچھے قیامت کے واقع ہونے کے متعلق سوال ہوا تھا اور یہاں قیامت کے ممکن ہونے پر اعتراض ہوا ہے۔ چنانچہ آگے کی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ عاص بن وائل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جس کا حال یہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس پر یہاں سے سورت کے آخر تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا اس آدمی کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیا، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنی اس ابتدائی حالت کو یاد کر کے پہلے تو اپنی حقارت اور خالق کی عظمت کو دیکھ کر خود شرماتا تو اعتراض اور گستاخی کی جرأت نہ کرتا، دوسرے خود اپنی اس حالت سے ہی دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال کرتا کہ جس اللہ نے بے جان نطفے سے جاندار آدمی بنا دیا ہے وہ اللہ بے جان ہڈی میں بھی جان ڈال سکتا ہے، سو اس نے ایسا نہ کیا بلکہ مذکورہ تقاضے کے خلاف وہ کھلم کھلا اعلانیہ اعتراض کرنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ اعتراض یہ کہ اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہ ہم نے اسے حقیر نطفے سے ایک کامل انسان بنایا۔ اگر وہ اپنی اصل کو نہ بھولتا تو طبعی اور عقلی طور پر ایسی بات نہ کہتا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو خاص طور سے جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا۔ وضرب لنا مثلا، یعنی ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا۔ یہاں عجیب اس لیے کہا کہ اس کے مضمون سے قدرت کا انکار لازم آتا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ جواب دے دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا ہے، کہ پہلی تخلیق یعنی پیدائش کے وقت ان ہڈیوں کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، وہ زندگی سے بہت دور تھیں، اور اب تو ایک بار وہ حیات یعنی زندگی کو قبول بھی کر چکی ہیں، تو اب ان میں زندگی پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، یعنی ابتدا میں کسی چیز کو پیدا کرنا بھی یا پیدا شدہ چیز کو ختم کر کے دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ ایسا مطلق قدرت والا ہے کہ تمہارے لیے بعض ہرے درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ عرب میں دو درخت معروف تھے، ایک مرخ اور دوسرا عفار۔ عرب ان دونوں درختوں سے چقماق کا کام لیتے تھے، یعنی دونوں درختوں کے ملانے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ جس قادر نے پانی کے اثرات سے بھرپور ہرے درخت میں آگ پیدا فرما دی، کیونکہ پانی کا اثر ہی سرسبزی اور ہرا پن ہے، تو دوسرے جمادات میں زندگی پیدا کر دینا اس قادر ذات کے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ وہاں تو آگ کے ساتھ پانی بھی رہتا ہے، اور یہاں تو زندگی کے بعد وہ جماد یعنی بے جان نہ رہے گا، تو وہ اس زندہ کرنے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، ضرور وہ قادر ہے،
بلکہ زمین اور آسمان تو اس آدمی سے بھی بہت بڑے ہیں، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس ذات کے لیے کون سی بات مشکل ہو سکتی ہے؟ کن فیکون، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کی تخلیق یعنی پیدائش یکا یک اور فوراً ہی ہو، بلکہ خالق کی حکمت کے تحت جس چیز کا فوری طور پر پیدا ہو جانا مصلحت ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر بلا تدریج اور بلا مہلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا پیدا ہونا کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر بتدریج یعنی مرحلہ وار مناسب سمجھا گیا ہو تو وہ اسی تدریج اور مرحلوں کے ساتھ وجود میں آتی ہے، چاہے اس کی صورت یہ ہو کہ اسے پہلے ہی حکم میں خاص تدریج کے ساتھ پیدا ہونا بتلایا گیا ہو، یا ہر مرحلے پر اسے علیحدہ اور الگ کن کے حکم کا خطاب ہوتا ہو۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، تو ان سب باتوں سے ثابت ہو گیا کہ اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، یعنی وہ عاجزی اور مجبوری وغیرہ جیسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور اب یہ دعویٰ تمام شبہات سے سالم محفوظ باقی رہ گیا کہ تم سب کو قیامت میں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔